عہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اب عہد کیجئے اور طواف کیجئے، بیت اللہ خانہ کعبہ کی کیا کیجئے؟ طواف کیجئے، والعاکفین اور اعتکاف میں بیٹھئے، والرکع السجود اور رکوع بھی کیجئے اور سجدے بھی کیجئے۔ تو میرے پیارے دوستو، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ سحری کرنا اور روزہ وقت افطار کرنا یہ ہمارے لیے سنت ہے، اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنا بھی سنت ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ عید کے دن نیا کپڑا پہننا یہ سنت ہے، اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنا بھی یہ سنت ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کھجور میں روزہ کھولنا سنت ہے، پانی میں روزہ کھولنا سنت ہے، اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنا بھی سنت ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان جو بالغ ہے، جو مسلمان عاقل ہے، مرد ہے، عورتیں ہیں، وہ روزہ ان کے لیے فرض ہے، اسی طرح ان پر سنت بھی ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے، مستورات گھر میں بیٹھے اور مرد مسجد میں بیٹھے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قرآن سننا تراویح میں سنت ہے، اسی طرح اعتکاف میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا بھی سنت ہے۔ کوئی بوڑھا آدمی کو پیسہ دے کر ان کو بیٹھا دیے، ہم سمجھ لیے ہیں کہ ہم بچ گئے، چلو مسجد والے بچ گئے، ایسا نہیں ہے میرے پیارے دوستو۔ اسی گاؤں میں میں ایسا دیکھتا ہوں، لیکن بہاروں میں یہ ماحول ہوتا ہے کہ نوجوان سب بھر بھر کر آتے ہیں اور 10 دن اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور تمام دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور 10 دن میں اتنا عبادتیں کرتے ہیں، اتنا عبادتیں کرتے ہیں، قرآن مجید کی بھی تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ کو بھی مناتے ہیں۔ وہ نوجوان رو رو کے اپنے آنکھوں کو لال کر دیتے ہیں جو رات بھر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 10 دن نہیں تو کم سے کم 5 دن میں اعتکاف میں بیٹھو، 5 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 5 دن نہیں تو کم سے کم 3 دن میں اعتکاف میں بیٹھو، 3 دن بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 3 دن نہیں تو کم سے کم 1 دن کا اعتکاف کر کے بیٹھو۔ میرے پیارے دوستو، میرے نوجوانوں، میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کی نیت کر کے اگر مسجد میں بیٹھو، اس کے بعد تمہارا دل دھڑکے گا، ایمان کی حلاوت آئے گا اور تمہارا گناہ معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اگر ایک دن بھی تمہارے پاس موقع نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد میں آتے ہو تو اعتکاف کی نیت کر لو، خدا کی قسم فرض کا بھی ثواب کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا آپ کو۔ تو یہ اعتکاف ایک بہت اہم سنت ہے میرے پیارے دوستو، اسے مت بھلائیے، اسے مت بھلائیے۔ سب اپنے دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ میں بھی 1 دن، میں بھی 2 دن، میں بھی 5 دن یا مکمل 10 دن میں اعتکاف میں بیٹھوں گا اور اللہ کو راضی کر لوں گا۔ میں تو 11 مہینے گھر میں بیٹھتا ہوں، میں تو 11 مہینے دکان میں بیٹھتا ہوں، اے اللہ اے 10 دن آپ کے گھر میں بیٹھ کر میں آپ کو مناؤں گا۔ کوئی اگر ناراض ہو جاتے ہیں، بار بار ہم اس کے چوکھٹ جاتے ہیں، بار بار ہم اس کو فون کرتے ہیں، بار بار ہم اس کو میسج بھیجتے ہیں، بار بار ہم کیا کرتے ہیں اپنے غلطیوں کی اعتراف کرتے ہیں تاکہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میرے نوجوانوں، سال بھر اللہ کو ناراض کر دیے کہ 10 دن کے لیے کہ 5 دن کے لیے اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے لیے وقت نکال کر اعتکاف میں بیٹھیے۔ اس کے بعد جب آپ اعتکاف سے باہر نکلیں گے، خدا کی قسم میں آپ سے مصافحہ کروں گا اور آپ خود کہیں گے کہ پہلے جو 10 دن میں مسجد کے اندر گیا تھا، اب جو 10 دن کے اندر میں باہر آ رہا ہوں۔ جس طرح فرمایا، یہ علماء نے کتابوں کے اندر یہ مثال طے کیا ہے کہ کوئی شخص جب حج کو لیے جاتا ہے، جب اس کا حج پورا ہو جاتا ہے تو اس طرح گھر واپس آتا ہے کہ ان کے ماں نے ابھی ان کو جنم دیا۔ اس طرح آپ کا مثال ایسا بھی ہوگا جب آپ اعتکاف سے باہر نکل کر باہر جائیں گے اور ماں باپ سے ملیں گے، اپنے فیملی کے ساتھ ملیں گے، اپنے دوست احباب کے ساتھ ملیں گے، تو اپنے رہنے کا، بولنے کا طور طریقہ خود بخود آپ کا بدل دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن کہتا ہے، ابو ذر نہیں کہہ رہا ہے، ان اللہ لا یغیر
ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اپنے قوم خود بخود نہیں بدل سکتا جب تک کہ آپ خود کو نہیں بدلو گے۔ جب آپ خود کو بدل دیں گے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو پھیر دیں گے ایمان کے لیے، اور قوم کو بھی بدل دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ایک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کرتے تھے، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو ہواؤں کی جیسا خرچ کرتے تھے، اپنے مال کو ہواؤں کی جیسا خرچ کیا کرتے تھے، اور سمندر کے دریا کے جیسا بہا دیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے مال کو خرچ کرنا 70 گنا زیادہ ثواب کی فضیلت رکھتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میرے نوجوانوں، جیسا کہ آپ تمام حضرت تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، کل الحمدللہ مکمل قرآن ہے، کل عشاء کے بعد آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لے کر آئیے اور حافظ صاحب کو خوش آمدید کے ساتھ بہترین سے بہترین نذرانہ پیش کیا جائے۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ تراویح کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہے؟